بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہ نئی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بدایت المجتہد میں سے، کتاب الاطعمہ والاشربہ۔ اس کتاب میں کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا تفصیلی بیان آتا ہے، لیکن بدایت المجتہد کا تو موضوع فقہ مقارن ہے کہ مختلف مذاہب جو ہیں ائمہ مجتہدین کے، ان میں اختلاف کن مسائل میں ہے اور کن مسائل میں اتفاق ہے، اور اگر اختلاف ہے تو ما بہل اختلاف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں، یہی تو سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسی نہ کسی بحث کا خلاصہ اپنے نوٹ میں تیار کر لیں، دکھا بھی دیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے چیک کریں۔ دکھا دینے کا مطلب یہ ہوا ہم نے دیکھ لیا تو وہ آپ کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہو جائے گا، نہیں بھی دیکھا تب بھی دیکھ لیا، کچھ کمی ہے تو کریکشن کر دیا۔ لکھ لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ما بہن نزاع اور اس کے دلائل یہ سب ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں لکھ لینے سے۔ قید العلوم بالکتابہ یہ فرمایا گیا۔ چلیے، تو کتاب الاطعمہ والاشربہ میں کیا ہے؟ فرمایا والکلام فی اصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين، الجملة الأولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، الجملة الثانية نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار۔ اس کتاب کے بنیادی مسائل کے تعلق سے جو گفتگو ہے وہ دو جملے ہی سے متعلق ہے، دو بات سے، دو عنصر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلا جو جملہ ہے یعنی پہلا جو گروپ ہے اس میں ہم ان محرمات کا ذکر کریں گے جو حالت اختیار میں حرام ہے، دوسرے میں ان محرمات کا ذکر جو حالت اضطرار میں حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہا نذکر فیہا المحرمات فی حال الاختیار، اور دوسرے میں کیا کہا؟ حالت اضطرار، اور اختیار و اضطرار کا فرق آپ نے کتاب الصید میں سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک نے بھی کہا ہے وَإِن كُنتُمْ وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور ایک جگہ مخمصہ فرمائے غیر متجانف لإثم۔ تو اب یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ حالت اضطرار میں کچھ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں لیکن سب چیزیں حلال نہیں ہوتی، کچھ چیزیں تب بھی حرام رہتی ہے۔ تو حالت اختیار میں کیا کیا حرام ہے اور اس کے احوال، اور حالت اضطرار میں کیا کیا حرام ہے اس کے احوال۔ چلیے، الجملۃ الاولی، حالت اختیار میں کیا کیا حرام؟ فرمایا والاغذیۃ الانسانیہ نبات و حیوان، انسانی غذائیں دو ہی میں منحصر ہیں، یا تو زمین سے وہ چیز اگتی ہے یا پھر جاندار ہے، یا تو نباتات ہیں یا حیوانات۔ اور وَأَمَّا الْحَيْوَانُ الَّذِي يُغْتَذَىٰ بِهِ وَمِنْهُ حَلَالٌ فِي الشَّرْعِ وَمِنْهُ حرام، رہی بات حیوان کی کہ جن کو غذا بنایا جاتا ہے یا جن سے غذا حاصل کیا جاتا ہے، ان میں کچھ وہ ہیں جو شرع میں حرام ہے حلال ہے، اور کچھ وہ ہیں جو شرع میں حرام ہے۔ تو حیوانات کی بھی دو قسمیں، حلال اور حرام۔ فَهَذَا مِنْهُ بَرِّيٌّ وَبَحْرِيٌّ، یہ اور یہ سے مراد وہ حرام نہیں اور حلال نہیں بلکہ دونوں، یعنی وہی حیوان۔ حیوان دو قسم کے ہیں، کچھ بری ہیں اور کچھ بحری ہے، خشکی والے جانور اور کچھ پانی والے جانور۔ والمحرمۃ منها ما تكون محرمۃ لعینها ومنها ما تكون لسبب وارد علیها۔ اب ان میں بھی
چاہے بحری ہوں یا بری ہوں. کچھ وہ ہیں جو حرام ہیں تو اس لیے حرام ہے کہ ان کے عین میں خرابی ہے، بذات خود وہ حرام ہے، کسی اور دوسرے کی وجہ سے نہیں، کسی کے اختلاط یا کسی کے مل جانے یا کسی عارض کی بنیاد پر، ایسا نہیں، بلکہ وہ خود حرام ہے. اور دوسرے وہ جانور جو حرام ہیں لیکن ان کی حرمت کا کوئی سبب ہے جو ان پر آ گیا ہے، بنیادی طور پر بیسیکلی وہ حرام نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ حرام ہو گئے. اور ان میں سب فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ هَذِهِ مِنْهَا مَتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَخْتَلَفُ فِيهِ. کچھ متفق علیہ ہوں گے، کچھ مختلف کیے ہوں گے، تو گفتگو کا موضوع ہی ہے. چلیے اب ہر ایک کے بارے میں الگ الگ گفتگو کریں گے. فرماتے فَأَمَّا الْمُحَرَّمَ لِسَبَبٍ وَرَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ تِسْعَةٌ. جو جانور، اب جانوروں کی بات ہے پہلے، بتا تو بعد میں، جو جانور حرام ہیں لیکن لعینہا نہیں، کسی سبب قاری کی وجہ سے، سبب وارد کی وجہ سے، تو فہی بالجملۃ تسعۃ، تو ٹوٹل وہ کتنے ہیں؟ 9 ہو گئے. چلیے جناب. المیتہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع وکل ما نقصه شرط من شروط التزکیۃ من الحیوان الذی التزکیۃ شرط فی اکلہ والجلال والطعام الحلال یخالطه نجس. یہ 9 ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ نمبر 1 پہ تو میتہ ہو گیا، مردار کا گوشت، مردار جانور. اور منخنقہ جس کو گردن دبا کر کے، گردن دبوچ کر کے مار دیا گیا. اور موقوذہ جس پر کوئی وزنی چیز گر گئی ہو اور اس کے دباؤ اور چوٹ سے وہ جانور مر گیا. ٹھیک ہے. اور متردیہ کون ہے؟ جو اوپر سے گر کر کے مر جائے. متردیہ کون ہے؟ چھت پر سے نیچے گر گیا یا گڈھے میں گر گیا اور گرنے سے. نتیحہ اس کو کہتے ہیں کہ دو جانور سنگ سے لڑایا گیا، سینگوں سے، یا لڑے کودی، اور ایک نے دوسرے کو سینگ سے مار دیا. یہ بڑا گیم ہوتا تھا پہلے. تو نتیحہ بھی حرام. یہ سارے کے سارے حرام ہیں. ٹھیک ہے. اور وما اکل السبع، درندے، کسی درندے جانور نے اسے کھا لیا تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. وَكُلُّ مَا نَقَصَهُ، اور ہر وہ جانور حرام ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا شرائط تزکیہ میں سے کوئی شرط مسنگ ہو. ساری شرطیں نہیں پائی گئی. تزکیہ کا بیان جو ہے کتاب الذبائح میں ہو گیا ہوگا کہ کسی جانور کو کہ زکوٰۃ شرعیہ کے لیے، یعنی ذبح شرعی کے لیے کیا کیا شرط ہے. بسم اللہ شریف پڑھے، ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی ہو، زیادہ تر رگے جو ہے نا کم سے کم 3 رگے کٹ جائیں، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب شرط ہے. تو ان جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا بھی فقدان نہ ہو. اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی، جیسے حربی کافر نے اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے ذبح کر دیا حربی نے، تو پھر کیا ہوگا؟ حربی سے مراد یہاں پر مجوسی میں سے، مجوسی کہہ لو، مجوسی نے کسی جانور کو ذبح کر دیا اور تینوں چاروں رگے کاٹ دیے، خون قاعدے سے نکال لیا، تو اور چیزیں پائی گئی لیکن رابع والی شرط نہیں پائی گئی، تو میتہ ہے نا وہ. تو فرماتے ہر وہ جاندار کہ جس میں تزکیہ کے شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، شرط کی کمی ہو، اس حیوان میں سے جس کے کھانے کے معاملے میں تزکیہ شرط ہے. مچھلیوں کے کھانے کے معاملے میں تزکیہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. پانی سے نکالنے کی وجہ سے وہ اگر مر گئی تو وہ حلال ہے. لیکن یہ جو جانور ہے باقی بری، تزکیہ شرط ہے نا عام طور پر. تو یہ ہے 7واں نمبر. ٹھیک ہے. والجلالہ، اور 8ویں نمبر پر جلالہ. جلالہ کہتے ہیں اس حلال جانور کو جو گندگی کھاتا ہو، اور ہے، بکرا ہے،
گائے ہے، یہ ناپاک چیزیں اپنے غذا کے طور پہ استعمال کرے تو یہ جلالہ ہے. ان کو کھانے میں بھی ممانعت ہے جب تک کہ ان کو 3 دن تک الگ باندھ نہ دیا جائے کہ جس میں ان 3 ایام میں یہ لوگ کچھ بھی جو ہے نا ناپاک چیز نہ کھائیں. ٹھیک ہے. تو جلالہ کے پورے اپنے مباحث ہیں. جلالہ سمجھ میں آئے؟ جی جی. ہے تو جانور کیسا؟ حلال. حلال، لیکن حرام چیز کھاتا ہے. ہاں گندی چیزیں کھا رہا ہے وہ. والطعام الحلال 9ویں نمبر پہ کون ہے؟ حلال کھانا جس میں نجاست پڑ گئی ہو. شربت ہے اس میں پیشاب ہے پڑ گیا، یا کوئی گوشت ہے اس میں خون سرایت کر گیا، ناپاک چیز مل گئی. تو 9 قسم کی چیزیں ہیں حیوانات میں سے کہ جن کا کھانا حرام ہے. ان 9 کا تفصیلی بیان ہو گیا. اور ان سب میں فرمایا کہ یہ بذات خود حرام نہیں ہے جی، یہ سب بذات خود حلال ہیں، لیکن کسی سبب کی بنیاد پر، جیسے مر گیا جانور، طبعی موت، مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، یا اس طریقے سے مارا گیا، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، عقل السبع میں سے کسی طریقے سے مرا، یا زکوٰۃ شرعیہ کا عمل کیا نہیں گیا، یا جلالہ ہے، یا اس کے ساتھ نجاست مل گئی ہے. چلیے کہتے ہیں فَأَمَّا الْمَيْتَةُ فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء. پہلے کی بات کرتے ہیں، میتہ پہلے کی بات کرتے ہیں. 9 میں سے پہلا، علماء کا اتفاق ہے کہ بری مردار جانور سب کے سب حرام ہیں. بری مردار علی تحریم میتۃ البر، جو بری جاندار ہے ان میں جو میتہ ہے وہ کیا ہے؟ واختلفوا فی میتۃ البحر. لیکن بحری مردار میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف 3 اقوال پر مشتمل ہے. 3 مذہب بن گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہے حلال باطلاق، وقال قوم ہے حرام باطلاق، وقال قوم ما طفى من السمك حرام وما جدر عنه البحر فهو حلال. کہ ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ بحری جانور سب کے سب حلال ہے، چاہے طبعی موت ہو اور چاہے جو ہے نا وہ کسی وجہ سے موت ہو، عرض کی وجہ سے کہ پانی سے نکال کے پانی ان کو نہیں ملا اور اس طرح سے یا مار دیا گیا، یا پانی سے باہر چلے گئے، وہ کھینچ لیا گیا، اٹھا لیا گیا، یا پانی ہٹ گیا وہاں سے. تو پانی کے بغیر مچھلی زندہ رہ سکتی ہے؟ کس وجہ سے مری وہ؟ تو چاہے ایک وجہ سے مری یا دوسری وجہ سے مری، طبعی یا غیر طبعی، کسی بھی وجہ سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً حلال ہیں، چاہے طبعی وجہ سے موت ہو چاہے غیر طبعی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلقاً حرام ہیں، چاہے طبعی چاہے غیر طبعی، کسی بھی وجہ سے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما طفى من السمك حرام وما جزر عن البحر فهو حلال. یعنی جو مچھلی مر کر کے الٹ جائے پانی پر ہی، پانی کی سطح پر آ جائے اور الٹ گئی، یہ طبعی موت کی وجہ سے ہوتا ہے. پانی جو ہے نا، مچھلی بیمار پڑ گئی، اس کی ایج ختم ہو گئی، اب اس کے بعد مر گئی پانی میں ہی، اور جب مرے گی تو اوپر آ کر کے الٹ جائے گی. تو جو مچھلی سطح آب پر آ کر الٹ گئی ہو مری ہوئی، وہ حرام ہے. اور جو مچھلی مری ہے کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی اس سے دور ہو گیا. مد و جزر جو ہوتا ہے نا، تو مد جو ہے نا پانی کو دور تک لے کے جاتا ہے، سمندر کا پانی، مچھلی بھی دور تک چلی گئی اس کے ساتھ ساتھ، پھر پانی ہٹا تو مچھلی وہی رہ گئی. اب تو پانی نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ختم ہو جائے گی، وہ حلال ہے. پانی جس سے ہٹ گیا، یا پانی نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا مچھلی کو باہر پانی سے، تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گئی، غیر طبعی موت ہوئی نا، یہ حلال ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے. تو سمک طافی حرام ہے ہمارے یہاں. یہ جو اختلاف ہوا، فرماتے اس کا سبب کیا ہے؟ تعارض الآثار فی هذا الباب. اس معاملے میں آثار اور روایات کا تعارض. اسی طرح سے وہ معارضۃ عموم الکتاب لبعضها معارضۃ کلیہ و موافقۃ لبعضها موافقۃ جزئیہ.
ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئیہ. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ آثار میں تعارض ہے، اسی طرح سے عموم کتاب بھی معارض ہے بعض سے، اور بعض کے مراد یہ ہے کہ ان آثار سے قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ جس کا مفہوم عام ہے، اس کا عموم جو ہے کسی حدیث پاک سے متصادم معارض ہے. یہ تعارض جو ہے کہ کلی تعارض ہے، یا پھر یہ کہ تعارض کلی نہیں ہے، جزوی تعارض ہے. وہی کہا کہ معارضہ کیسا ہو، کلیہ ہو. اور دوسری صورت ہے کہ موافقت ہو بعض سے، اور بعض کی بات سے جو ہے نا موافقت نہ ہو، معارضہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ عموم کتاب کسی حدیث پاک کے مکمل طور پر معارض ہو، کوئی تطبیق اور کوئی توافق کی صورت، یہاں اتفاق کی صورت نظر نہیں آ رہی. اور ایک یہ ہے کہ کوئی آیت کریمہ ہے اور کوئی حدیث پاک ہے، ان دونوں کو دیکھا جائے تو کچھ جہتوں سے اس آیت کریمہ کا عموم جو ہے کچھ حدیثوں کے تو موافقت کر رہی ہے، اور کچھ دیگر حدیثوں کی سے معارضت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جزئی موافقت یا جزئی موافقت تو لازم ہے کہ جزئی موافقت ہو تو جزئی معارضہ بھی ہو، اور کلی معارضہ ہے تو موافقت ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو سطر آ گئی آپ کے سامنے، سمجھ گئے نا اس کا مطلب؟ یہ تعارض ہے، یا تو روایتوں کا تعارض ہے یا قرآن کریم کا دیگر روایتوں سے تعارض ہے، کلی یا جزئی. ٹھیک ہے، پہلی بات دیکھیے، فَأَمَّا الْعُمُومُ، قرآن کریم کے عموم کا تعارض سامنے آ جائے کسی حدیث سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اس میں فرمایا کہ نا حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے. اب بتائیے، تو مچھلی کو اگر مر جاتی ہے تو اس اپنے عموم کی بنیاد پر حرمت علیکم المیتہ، یہ اس کو بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ عموم کی وجہ سے عموم قرآن اس کو بھی شامل ہے، مکمل طور پر معارضہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی روایت کو لے کے آئیے کہ مچھلی جو ہے نا وہ حلال ہے، جو مر جائے بغیر تزکیہ کے، تو اس سے تعارض ہے کہ نہیں مکمل؟ وَأَمَّا الْآثَارُ، ہاں مختلف فی رہے کچھ آثار جو مختلف فی ہوں. یہاں ٹوٹ گیا. والآثار کتاب دیا. وَأَمَّا الْآثَار کے بعد کیا ہے؟ وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية. ہاں یہ چھوٹا. وَأَمَّا الْآثَارُ الْمُعَارِضَةُ لهذا العموم معارضة كلية. ہاں کلیتاً. فحديثان الواحد متفق عليه والآخر مختلف فيه. واحد متفق عليه والآخر مختلف فيه. حدیثاً. فحدیثان پھر کیا ہے؟ واحد الواحد متفق عليه الواحد متفق عليه والآخر مختلف فيه. والآخر مختلف عليه. اتنی بات جو ہے یہاں سے رہ گئی ہے، مختلف یہاں لفظ ہے. چلیے، تو اب دیکھیے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْآثَارُ الْمُعَارِضَةُ، جو آثار قرآن کریم کے اس عموم سے معارض ہیں، تو اس تعارض کی بھی دو قسمیں بتائی تھی نا، معارضہ کلیہ یا معارضہ جزیہ. تو پہلے معارضہ کلیہ والی باتیں لیں. کہتے ہیں دو حدیثیں ہیں جن سے یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے عموم کا تعارض ہے. ان دو حدیثوں میں ایک تو وہ ہے جو متفق علیہ ہے، اور ایک مختلف فی، یعنی وہ حدیث پاک اس کی صحت پر اتفاق ہے یا صحت پر اختلاف ہے. تو فرماتے ہیں
اما والآخر مختلف فی اما المتفق علیہ، رہی وہ روایت اور وہ حدیث پاک جو متفق علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک، بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر او دابة فقد جدر عن البحر فاكلوا منه بضعة وعشرين يوما او شهرا ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معكم من لحمه شيء فارسلوا منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكله. بڑا واقعہ ہے، بہت دور گئے تھے سریے میں اور واپسی ہوئی اور جانور کم ہو گئے تھے اور کاٹ کاٹ کے جو ہے نا وہ اپنے سواریوں کو کھانا شروع کر دیا گیا تھا، معاملہ بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا کہ ایک دریا سے جب گزر رہے تھے تو بہت بڑی مچھلی جو ہے نا، ویل مچھلی ہوگی جس کو عنبر کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا سمندر نے پھینک دیا. تو صحابہ کرام ان سے غنیمت جانا اور اسے استعمال کیا. اور جابر کی روایت بخاری شریف میں جو ہے وہ یہ ہے، ہزاروں لوگ تھے، 18 دن تک ہم لوگ کھاتے رہے سارے کے ساتھ اسی ایک مچھلی سے. اور فرمایا کہ اس کے بعد جب ہم کھا کے فارغ ہوئے تو اس کا جو کانٹا تھا نا وہ رکھا گیا، تو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اس کانٹے کے نیچے سے گزر جاتے. بخاری شریف میں حدیث پاک بڑی دلچسپ موضوع ہے. تو عنبر مچھلی سمندر نے پھینک دیا اور صحابہ کرام کھا رہے ہیں، کہاں ہے کہ اس کو حلال ذبح کیا جائے؟ سمندر نے پھینکا تو میتا ہے وہ بحری، اور اسے صحابہ کرام کھا رہے ہیں اور آ کر کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیان بھی کر رہے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ گوشت بچا اس کا. حضور نے بھی اب کہہ دو آپ کی حالت اضطراب تھی، یہاں بھی کیا حالت اضطراب جو حضور کریم علیہ السلام کھا رہے ہیں. تو اب وہ آیت کریمہ اس کے معارض ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اس حدیث پاک کی صحت پر سب کا اتفاق ہے، بخاری کی تقریب ہے، ہر جگہ موجود ہے یہ. تو جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ہے اس میں ایک سمندری جانور یعنی ایک مچھلی کے بارے میں صراحتاً ہے کہ سمندر نے اسے پھینک دیا تھا، وہ اسے کھایا. اور آیت کریمہ فرما رہی ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، تو تعارض ہوا. یہ پوری حدیث پاک ہم نے بتا دیا، آپ کو دیکھ لیجیے. وَأَكَلُوا مِنْهُ بِضَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا اور شہر، میں نے 18 کا لفظ بتایا ہے، اس میں 20 سے زیادہ کا دن یا ایک مہینہ، دیکھ لیجیے. تو اب یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا ڈاؤٹ کا شکار نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا، تو حضور کھا لیں گے تو سب کو خوشی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ کوئی کراہت بھی نہیں ہے. فرماتے وہذا انما يعارض الكتاب معارضۃ الکلیہ بمفہومہ لا بلفظہ، یہ روایت کتاب کے معارض ہے، کلی تعارض کے طور پر، کلی تعارض ہے. اس نے آیت کریمہ نے ہر میتہ کو حرام قرار دیا، اور یہ بھی میتہ ہے نا، تعارض ہو گیا، اس کو کھا رہے ہیں، قرآن نے منع کیا تو تعارض ہوا. اور تعارض کیسا؟ کلی. لیکن الفاظ میں نہیں بلکہ مفہوم میں. الفاظ میں تو تب ہوتا جبکہ ایک آیت نے بتایا کہ مردار حرام ہے اور حدیث پاک بتایا کہ مردار حلال ہے. الفاظ میں ہے کیا ہو کہ مردار حلال ہے. یہ تو ایک روایت ہے کہ مردار حلال ہے سمندر کی، اس کو لا نہیں رہے وہاں پہ کیونکہ یہ متفق علیہ والی بات کر رہے، مختلف فی میں ہے وہ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، دوسری روایت جو اس آیت کریمہ کے معارض ہے اور وہ مختلف فی ہے، وہ روایت ہے جسے حضرت امام مالک نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہ سئل عن ماء البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ارشاد فرمایا الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے. ٹھیک ہے.
تو اس مختلف فی اور متفق علیہ سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، ورنہ یہ بھی صحت صحت میں ہے، کسی وغیرہ کی تخریجات میں ہے یہ. اور اگر یہ کہے کہ متفق علیہ اور مختلف فی کا معنی مفہوم کے اعتبار سے کہ وہ متفق علیہ ہے اور یہ مختلف فی ہے، تو متفق علیہ ہے کہ جو حدیث پاک ہے، جو الفاظ بیان کر رہے ہیں اسی پر سب کا اتفاق ہے، اور یہاں پر اس پر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ الحل میتتہ کا معنی بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حل کا معنی پاک، بعض لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں، حل کا معنی طاہر، کیونکہ جو چیز نجس ہوتی ہے وہ حرام بھی ہوتی ہے، جو ناپاک ہو کھانا اس کا حرام ہے، اور ہر پاک کا کھانا حلال بھی نہیں ہے، لیکن ہر حلال ضرور پاک ہے، ہر حلال ضرور پاک ہے، اور ہر نجس حرام ہے، لیکن ہر پاک حلال ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر حرام گوشت جو ہوتے ہیں ان کا اگر تصفیہ شرعیہ کر لیا جائے، خون نکال دیا گیا تو پاک گوشت پاک ہو گیا، تو کھا نہیں سکتے. تو اس لیے بعض لوگوں نے الحل میتتہ کا معنی الطاہر میتتہ فرمایا، کیونکہ سوال تھا سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں، یا رسول اللہ ہم پینے کا پانی سمندری سفر میں لے کے جاتے ہیں، تو اگر اسی سے وضو کرے اور سمندر کے پانی سے وضو نہیں کریں تو ہمارا پانی تو ختم ہو جائے گا، پھر سمندر کا پانی تو پی نہیں سکتے، کھارا پانی کھاری پانی ہوتا ہے، تو پھر تو ہم مر جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ تو حضور کریم اسلام نے اجازت دی کہ آپ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہو. تو کھاری پانی کی وجہ سے ایک سوال رہا ہوگا، یا اس وجہ سے سوال رہا ہوگا کہ اس میں تو اتنے جانور مرتے رہتے ہیں آئے دن، اس کا مطلب پورا پانی ہی ناپاک ہے. تو اس سوال کی جڑ کاٹ دیا آپ نے کہ وہ اس کا مردار ناپاک ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا مردار ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی پاک ہوتا ہے. تو جب مردار پاک ہے تو پانی بھی پاک ہوا، تو اس لیے حل کا معنی پاک لیا بعض لوگوں نے، سمجھ نہیں بات. اور دوسرا گروپ وہ ہے جو حل کا معنی حل لیتا ہے، حلال، یعنی سارے سمندر کے سارے جانور جو ہے نا پاک، وہ حلال ہے، اور وہ مچھلی ہے، ٹھیک ہے، اور مچھلی کے علاوہ کوئی اور حلال نہیں ہے. چلیے، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُوَافِقُ لِلْعُمُومِ مُوَافِقَةً جُزْئِيَّةً، رہی وہ حدیث پاک جو قرآن کریم کے عموم کی موافق ہو اور جزئی موافق، بعض جہتوں سے موافقت ہو اور بعض جہتوں سے مخالفت ہو. تو وہ روایت ہے جس کو بیان کیا ہے اسماعیل ابن امیہ نے عن ابی زبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما القى البحر وجزر عنه فكلوا فما طفع فلا تاكلوا. دیکھ لیجیے، جسے سمندر پھینک دے یا اس سے الگ ہو جائے، سمندر کا پانی اس کو چھوڑ کر کے دور ہو جائے، یا سمندر خود اسے خشکی پر ساحل پر پھینک دے، فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ، اور جو سمندر کی سطح پر آ کر الٹ جائے اسے نہ کھاؤ. سمک طافی کو منع فرمایا، اسے پاک ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جزوی موافقت اور جزوی معارضہ، موافقت کلی نہیں ہے، کیونکہ ما صفا کو حرام قرار دیا کہ نہیں دیا؟ قرآن پاک نے کہا کہ مردار حرام ہے، اور یہاں پر بھی سمک طافی کو مردار قرار دیا، حرام قرار دیا، تو اس قدر موافقت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جزئی مخالفت بھی ہوئی کہ قرآن پاک نے مردار کو حرام کہا، اور سمندر اگر باہر پھینک دے کسی مچھلی کو، مر جائے وہ مچھلی، تو اس کو حدیث پاک نے حلال کہا. جزئی معارضہ ہوا. وہ حدیث اضعف عندهم من حدیث مالک، یہ روایت جو ہے امام مالک والی جو ابھی روایت آئی ہے الحل میتتہ، اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے. اور حضرت امام مالک والی حدیث کے ذوق کا سبب وہ ابو ہریرہ اوپر والی ہے، اس کا یہ ہے کہ ان فی رواته من لا یعرف، ایک مرد جو ہے نا، ایک راوی غریب ہے، مجہول ہے،
ایک راوی ان میں کون ہے؟ مجهول مجہول ہے. اور وہ روایت بس ایک ہی طریق سے وارد کی ہے. اگر کوئی مجہول راوی تھا ایک سند میں کوئی دوسری سند سے وہ روایت آ جاتی اور وہ جو سارے کے سارے روایت اس کے معروف ہوتے تو پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا. قال ابو عمر ابن عبد البر بل رواته معروفون وقد ورد من طرق. یہ بات قبول نہیں کی مالکیہ نے. انہوں نے کہہ دیا کہ امام مالک کی سند سے جو روایت آئی ہے اس میں ایک شخص ایسا ہے جو کہ مجہول ہے. لیکن حضرت امام ابو عمر ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت امام مالک کی جو روایت ہے اس کے تمام روات معروف ہیں، کوئی مجہول نہیں. اور یہ کہنا کہ ایک ہی طریق سے وارد ہوئی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. بل وارد وقد وارد من طرق. تو یہ ایک الگ بحث ہے، بات ہو گئی. ہم ابھی فی الحال بنیادی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا اس کا تعارض حدیث پاک سے جو ہو رہا ہے وہ بات آ گئی نا سامنے. تعارض کلی اور تعارض جزئی. اب یہیں پہ یہ بھی کہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے نا اس روایت سے بھی اضعاف ہے، زیادہ ضعیف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الثقات اوقفوه علی جابر، کہ ثقہ راویوں نے اسے حدیث موقوف قرار دیا ہے، وہ مرفوع روایت ہے ہی نہیں، حضرت جابر پر موقوف ہے، یعنی ان کا قول. ومن رجح حدیث جابر هذا على حديث ابي هريره لشهاده عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك الا ما جدر عنه البحث. تو جن لوگوں نے حضرت جابر کی روایت کو ترجیح دے دیا حضرت ابو ہریرہ والی روایت پر، یعنی سمک طافی کو نہ کھاؤ اور سمندر جسے پھینک دے اسے کھاؤ، اس والی روایت کو اگر حضرت ابو ہریرہ والی روایت پر ترجیح دے دیا کہ الحل میتتہ تو سب کو حلال قرار دے رہی ہے نا روایت. سارے سمندری جانوروں کو یا مچھلیوں کو، چاہے وہ سمک طافی ہو یا سمندر نے پھینک دیا، سب حلال ہو گئے. تو جو حضرت جابر والی روایت سمک طافی والی اس کو ترجیح دے گا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ لشہادت عموم الکتاب. کیوں؟ حالانکہ سند کے اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا نا کہ سند کے اعتبار سے اور یہ ڈاؤن ہے. کون والی؟ جابر بھائی روایت. تو ترجیح کیوں دے گا؟ کیونکہ عموم کتاب کے مجھ سے موافقت کر رہی ہے. جزئی موافقت ہی صحیح، قرآن کریم نے میتہ کو حرام قرار دیا، اس حدیث پاک میں بھی سمک طافی کو حرام قرار دیا گیا. تو جزوی اتفاق تو ہے نا، موافقت. اس وجہ سے اس روایت کو ترجیح دے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ لم یستثنی من ذالک، وہ سمندری جانوروں میں سے، مردار میں سے کسی کا استثناء نہیں کرے گا سوائے اس کا جو کہ جسے سمندر پھینک دے. نہیں، ما جدر عنہ، سمندر کا پانی ہٹ جائے، یعنی پانی سے محروم ہونے کی وجہ سے جو مر جائے. تو مردار وہ یوں کریں گے کہ مردار سارے کے سارے حرام ہیں، چاہے وہ بری ہوں چاہے بحری ہوں، خشکی والے ہوں یا پانی والے ہوں، سوائے اس کے کہ سمندری جو مچھلیاں ہیں وہ اگر پانی سے محروم ہو کر کے مر گئیں، یہ استثناء کریں گے وہ، تو وہ حلال ہے. اور ان لوگ جو حضرت جابر والی روایت کو لیتے ہیں. اس لم یرد فی ذلک تعارض، کی اس درجے میں تو کہاں تعارض ہے؟ قرآن پاک نے میتہ کو حرام قرار دیا، اس حدیث پاک نے سمک طافی کو حرام قرار دیا، تو تعارض تو وہی نہیں کچھ. فمن رجح حدیث ابی ہریرہ قال بالاباحۃ مطلقا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح دے گا تو وہ تو اباحت کا قائل ہو جائے گا نا کہ سارے کے سارے جانور سمندری جو ہے نا حلال ہیں، ساری مچھلی حلال ہے، چاہے وہ پانی میں رہ کر کے مر گئی ہو اور چاہے پانی سے دور ہونے کی وجہ سے مری ہو، سمک طافی ہو یا غیر طافی ہو، سب حرام ہے، نہیں سب مباح ہے. اس لیے کہ حدیث پاک نے مطلقاً الحل میتتہ کہہ دیا، والطہور ماؤہ، الحل میتتہ، پانی کے سارے مردار کو حلال قرار دے دیا گیا، چاہے سمک طافی ہو یا غیر طافی، سب کو مباح کہیں گے. تو شروع میں کہا تھا نا کچھ لوگ سب کو جائز قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ سب کو ناجائز، کچھ لوگ فرق کرتے ہیں.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ، جنہوں نے مطلقاً منع قرار دے دیا کہ جو بھی مچھلی مر جائے، چاہے پانی میں رہتے ہوئے مر جائے یا پانی سے الگ ہونے کی بنیاد پر مر جائے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حرام ہے وہ. تو وہ کیوں کہ ایسا کہیں گے؟ فَمَصِيرًا إِلَىٰ تَرْجِيحِ عُمُومِ الْكِتَابِ، جاتے ہوئے عموم کتاب کی ترجیح کی طرف، عموم کتاب کی ترجیح کو اختیار کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے حرم علیکم المیتہ، سارے مردار کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے. مچھلی کا اس میں قرآن پاک میں تو تخصیص نہیں کی گئی کہ بری جانوروں کی بات ہو رہی ہے، بحری کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ دیں گے. اور جن لوگوں نے مطلقاً اباحت کا قول کیا، فرماتے ہیں وبالاباحۃ مطلقاً قال مالک والشافعی، امام مالک اور امام شافعی مطلقاً اباحت کے قائل ہیں کہ سمندر کے سارے جانور حلال ہیں سوائے کہ سمندر کا آدمی یا سمندر کا خنزیر، باقی سارے کیکڑے جھینگے ہوں گے سب حلال ہیں. امام مالک بھی وہ اس حدیث پاک کی وجہ سے الحل میتۃ، جو سمک طافی سمک غیر طافی دونوں کیا ہے؟ حلال ہیں. کس کے نزدیک؟ امام مالک کے نہیں، اور امام شافعی. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سمک طافی حرام اور غیر طافی جو ہے جائز. حلال ہے. ٹھیک ہے. ہاں. بالمنع مطلقاً قال ابو حنیفہ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ مطلقاً منع کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کے سارے مردار کیا ہے؟ حرام ہے. وقال قوم غیر هؤلاء بالفرق، اور ان لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے نا فرق کا قول کرتے ہیں کہ سمک طافی حرام اور غیر طافی حلال، یا اور کسی طرح فرق کرتے ہیں، کوئی مرا کس وجہ سے تو حلال ہو، اس وجہ سے تو حرام، وغیرہ وغیرہ جو بھی. تو اب یہ مکمل ہوا بیان میتہ کا. فرمایا تھا نا کہ جانوروں میں سے کتنے حرام ہیں؟ 9 میں سے ایک کا بیان مکمل ہوا. اب اور آ جائیے اس میتہ کے بعد 5 اور جس کا ذکر قرآن کریم نے ایک ہی سیاق میں کیا ہے. اما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف ان حكمها عندهم حكم المیتہ. وہ 5 جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے میتہ میں کر دیا ہے، میتہ کے ساتھ کر دیا ہے اسی ایک سیاق میں. ٹھیک ہے. تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان باقی 5 کا حکم جو ہے تمام فقہائے کرام کے نزدیک میتہ کا ہی حکم ہے. جو حکم میتہ ہے کہ میتہ حرام، تو اسی طرح سے موقوذہ، منخنقہ، متردیہ، نطیحہ، ما اکل السبع، یہ 5 کے 5 بھی حرام، سارے مردار حرام اور یہ بھی حرام. تو پھر میتہ کا لفظ جو ہے وہ ان 5 کو شامل نہیں ہو گیا. الگ سے کیوں ذکر کیا؟ الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ وہاں پہ اس زمانے میں ماحول ہوگا اس طرح کے جانوروں کو کھانے کا. تو میتہ تو اس کو کہہ دیا جو فطری موت مر گیا، طبعی موت مر گیا، اور ان کو جو ہے نا مارا گیا، قتل کیا گیا، نطیحہ ہو یا متردیہ بھی کسی عرض عارض کی وجہ سے مارا، موقوذہ وغیرہ کو دبا کے مار دیا گیا. تو خیر یہ بھی سب جو ہے نا بالکل اسی طرح میتہ ہیں جیسے کہ میتہ کا ذکر ہے. ان 5 کا معاملہ ویسے ہی ہے. وَأَمَّا الْجَلَّالَةُ، 6 کا بیان ہو گیا. 7واں کیا ہے؟ جلالہ، وہ حلال جانور جو کہ حرام چیز کھائے، گندگی کھائے. وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا، تو اس کے کھانے کے معاملے میں اختلاف ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے. اور یہ جو اختلاف ہوا فقہائے کرام کا جلالہ کی علت و حرمت میں، وہ کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ معارضۃ القیاس للاثر، قیاس نے اثر سے معارضہ کیا، تعارض، قیاس اور حدیث سے میں تعارض. اما الاثر فما روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام نہا عن لحم الجلالہ والبانیہ. حدیث پاک جو اس قیاس کے معارض ہے وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ وہ یہ روایت ہے کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے لحوم جلالہ اور البانی جلالہ سے منع فرمایا. جلالہ جانوروں کے گوشت اور دودھ سے منع فرمایا. جو بکری، جو اونٹنی حرام چیز کھاتی ہو اس کا گوشت بھی استعمال مت کرو، اس کا دودھ بھی استعمال مت کرو.
آپ تو منع فرما رہے ہیں نا، تو روایت تو منع کر رہی ہے اور قیاس اس کی اجازت دے رہی ہے، قیاس سے اس کی اجازت مستفاد ہو رہی ہے. دیکھ لیجئے فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے بارے میں کہ خرجہ ابو داؤد عن ابن عمر کی تقریر بتا دی. اما القیاس المعارض، لہذا وہ قیاس جو اس کے معارض ہے وہ یہ دیکھ لیجئے، فهو انما يرد جوف الحيوان ينقلب الى لحم ذلك الحيوان وسائر اجزائه، فاذا قلنا ان لحم الحيوان حلال وجب ان يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب اليه واللحم. دیکھیے عقل کا تقاضا کیا ہے، قیاس کیا ہے کہ ایک ڈائجسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، ہاضمہ. جب بھی کوئی جاندار انسان ہو، جاندار ہو، جانوروں میں حلال جانور ہو، حرام جانور ہو، کتا ہے، خنزیر ہے، بکرا ہے، گائے ہے، یہ کوئی بھی غذا اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان کے پیٹ میں جو نظام ہضم ہے وہ قدرتی طور پر ایسا پروسیس کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غذا چاہے وہ حرام ہے چاہے حلال ہے نا، اس کو باریک باریک حصوں میں تقسیم کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں اور مزید ہضم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تحویل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، انقلاب ماہیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. خون بنے، سودا صفرا بنے، پھر فضول بنے، فضلہ وہ گندگی پیشاب کے راستے سے، پخانے کے راستے سے نکلے، جو کام کی چیزیں تھے اس میں خون ہے، پھر صفرا، پھر سودا، پھر کچھ یہ تو ہوتے ہوتے وہ خون پھر ڈائجسٹ ہو کر کے جس طرح کے جانور کے پیٹ میں وہ غذا گئی ہے اسی کا شبیہ اور مثیل بنائے. بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ انسان اگر گائے کھاتا رہے تو 2 4 10 سال میں گائے بن جانا چاہیے اس کو، گائے کا گوشت کھا رہا ہے، مگر وہی گوشت انسان بنا رہی ہے نا، وہی گوشت انسان بنا رہا ہے. اسی طرح سے اگر گائے کسی خنزیر کا گوشت کھائے یا بکرے کا گوشت کھائے یا سبزی کھائے تو وہ سب تبدیل ہو کر کے انقلاب ماہیت اور تحویلات و تبدیلات و تحولات کے نتیجے میں جو جس جانور نے کھایا اسی جانور کا گوشت بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو تحویل اور تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ تبدیلیوں کے بعد وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے. تو وہ جانور اگر اصلاً حلال تھا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق تو نہیں پڑنا چاہیے تبدیلی کے بعد. اور تبدیلی سے پہلے کی جہاں تک بات ہے تو پھر گوشت میں ملا ہی کہاں ہو؟ اس کے آنتوں میں موجود ہے، اس کے میدوں میں موجود ہے، ذبح کرو، نکالو، پھینکو اور باقی کھاؤ. اور بعد ہضم کے تو وہ تو حلال بن گیا. قیاس کی بات سمجھ میں آئی؟ تو قیاس جو ہے قلب ماہیت کی بنیاد پر احکام بدلتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے یہ قیاس ثابت ہے، انقلاب ماہیت سے احکام بدلتے ہیں. تو فرماتے یہ قیاس اس کے معارض ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہ جو کچھ بھی حیوان کے جوف میں جاتا ہے وہ اسی حیوان کے گوشت میں بدل جاتا ہے اور اسی کے اجزاء میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کا گوشت حلال ہے تو لازم ہے کہ ہم یہ بھی ہو کہ اس کا حکم یعنی لیما ينقلب من ذلك حکم ہو، یعنی اس کا بھی وہی حکم ہو جو بدل گیا ہے. لیما ينقلب من ذلك، جو ناپاک چیز اس نے کھائی وہ چیز جا کر کے نظام ہضم کے ذریعے بدل گئی تو بدل جانے والے اجزاء کے لیے بھی وہی حکم ہو، اس کا جو حکم جو ہے نا پہلے سے جو موجود ہے اجزاء وہاں پہ ان کا حکم ہے. ما ينقلب الیہ، وہ بدل کر کے جو ہوئے. ٹھیک ہے؟ ایک حلال جانور نے ایک حرام جانور کو کھایا تو حلال جانور کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، اس کا حکم یہ کہ وہ حلال ہے، اور حرام کا حکم کیا ہے کہ حرام ہے. تو قلب ماہیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جو بدل گیا اس کو بھی وہی حکم دیا جائے جو پہلے سے موجود ہے بدلا ہوا، جس کی طرف وہ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس حلال کو بھی حکم کیا ہو جائے کہ حرام، نہیں حرام کا بھی حکم کیا ہو جائے حلال. وهو اللحم، تو اب اس کو لحم کہہ دیں گے. مثال کے طور پر پخانہ تھا، گندگی تھی، گوبر تھا،
خون تھا، ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز تھی، اور اب کھا لیا اور ہضم ہو گیا تو پھر لحم، اس کو لحم کہنا چاہیے۔ کما لو انقلبت ترابا، جیسے کہ اگر مٹی ہو جاتا تو مٹی کا حکم ہوتا، یا جیسے کہ خون بدل کر کے گوشت ہو جاتا ہے تو خون ناپاک ہے، گوشت پاک ہے تو پاکی کا حکم ہو جاتا ہے۔ والشافعی یحرم الجلالہ، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ جلالہ جلالہ حرام کے ہے، حرام قرار دیتے ہیں، امام مالک اسے ناپسند قرار دیتے ہیں۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جلالہ کا گوشت نہیں کھایا جائے گا 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جو ہے نا اسے چھوڑ دیا جائے، 3 دن کے بعد جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو پھر کھا سکتے ہیں۔ وَأَمَّا النِّجَاسَةُ، چلیے آج یہیں پر روکتے ہیں۔ اسی میں جو مطلب پیش آ رہا ہے